السلام علیکم ویورز آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے ہائپر اراؤزل آف امیگڈیلا کی جو نان میڈیکل ٹریٹمنٹس جو دنیا میں یوز ہوتی ہیں اس کے بارے میں۔ اچھا جی، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ کیا میں نے ابھی بولا۔ تو جن لوگوں نے تو پچھلی ایک ویڈیو دیکھی ہے تو چلیں ان کو تو پتہ ہے کہ بھئی اچھا جی میں کیا بات کر رہی ہوں، لیکن جو لوگ ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو چلیں ان کو بتا دیتے ہیں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ کہ بھئی ہائپر اراؤزل آف امیگڈیلا جو ہے یہ کیا ہے اصل میں۔ اچھا جی، اس کے لیے آپ تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ آپ کے برین میں ایک چھوٹا سا ایک پارٹ ہے جس کو جیسے بادام کی شکل کا ایک حصہ کہہ لیں، جو کہ آپ کی باڈی میں جو ہے نا وہ سٹریس کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر جیسے خدا نہ خواستہ آپ کے سامنے کوئی جو ہے جانور آ کے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے جی، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کا برین فوراً آپ کو بتاتا ہے کہ ادھر سے بھاگ جائیں، ٹھیک ہے، خطرہ ہے۔ یا کوئی جو ہے چھری لے کے جو ہے وہ آپ گلی میں جا رہے ہیں اور کوئی چھرا لے کے آپ کی طرف آ رہا ہو تو وہاں سے بھی آپ بھاگ جائیں گے یا جو ہے نا اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ کریں گے۔ تو یہ جو دماغ کا حصہ جو آپ کو یہ بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ اب یہ سٹریس کی سچویشن ہے اور اس میں بھاگ جانا ہے یا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو حصہ ہوتا ہے نا یہ اس کا نام ہوتا ہے امیگڈیلا۔ امیگڈیلا اصل میں گریک ورڈ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی بادام کی شکل کا ایک جو ہے نا چیز کوئی، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ ہو گیا کہانی۔ اچھا جی، اب جو لوگ ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں، جیسے اب کوئی بھی جیسے کوئی ان کی جاب ہے کچھ بھی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے دماغ کا یہ حصہ ہے ہر وقت ہائپر ایکٹیو رہتا ہے۔ لیکن یہ جو دماغ کا پھر یہ جو حصہ ہوتا ہے ہر وقت ہائپر ایکٹیو رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ان لوگوں میں بہت سی نفسیاتی بیماریوں اور نفسیاتی الجھنوں جو ہے نا ان میں ایسے لوگوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ جو علامات عام طور پہ دیکھنے میں ملتی ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے چڑچڑاپن ایسے بندے میں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے علاوہ جو ہے آگے چل کے اس میں انزائٹی بہت زیادہ آنے لگتی ہے۔ کوئی بھی بات، چھوٹی سی بھی بات ہو تو اس کا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کو پینک اٹیکس ہونے لگتے ہیں۔ اچھا جی، وہ ڈر جاتا ہے، جیسے کوئی بھی بات ہوتی ہے آپ اس کو عام سی بات بھی کریں تو وہ آپ کو ایز اے تھریٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے میرے سے کیا بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی دماغ ہر وقت ہائپر الرٹ کی کیفیت میں رہتا ہے۔ ہر وقت ایسا بندہ جو ہے نا وہ مسئلہ ہی دیکھتا رہتا ہے اپنے ارد گرد، یعنی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اس کو کیچ کرتا رہتا ہے کہ اچھا جی کہاں پہ دھماکہ ہو گیا، اچھا جی کہاں پہ کس کی لڑکی اغوا ہو گئی ہے، اچھا جی کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اچھا جی کون سا ملک کس پہ اٹیک کر رہا ہے۔ یہ نیگیٹیوٹی جب آپ دیکھتے ہیں نا تو یہ بھی آپ کے اندر یہ ایک سائن ہے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ سٹریس موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی یہ موٹے موٹے سے سائنس میں بتا رہی ہوں۔ اگر پچھلی والی آپ ویڈیو دیکھو گے ہائپر اراؤزل آف امیگڈیلا تو آپ کو ذرا زیادہ ڈیٹیل میں اس کا پتہ چلے گا۔ اچھا جی، ایسے لوگوں میں خوف کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ شکار رہنا شروع ہو جاتے ہیں، زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ خوف ان میں بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ اچھا جی، کوئی لوگ جو ہے نا اپنے جو بزنس ہے، کوئی کریئر ہے، کچھ بھی ہے، اس میں بھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ وہ اتنا زیادہ جو ہے نا یہ امیگڈیلا دیکھیں کہ یہ آپ کو پیچھے روک کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جیسے آپ نارمل حالات میں دیکھیں، کبھی آپ کی زندگی میں ضرور کوئی ایک دو لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں جو بھی بات کو کہ جیسے آپ جیسے کوئی ینگ پرسن ہے، چلیں آپ اسے کہتے ہو کہ چلو بھی تم بی اے کے پیپرز دے دو، وہ کہتا ہے نہیں۔ اچھا آپ کہتے ہو اچھا چلو تم پولیس کی نوکری کر دو، وہ کہتا ہے نہیں۔ اچھا آپ کہتے ہو چلو تم یہ جو ہے وہ موبائل کی شاپ کھولو، وہ کہتا ہے نہیں۔ تو وہ ہر بات میں نا نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا، یا ہر بات میں جو ایک انسان ہے وہ ہر وقت نیگیٹیوٹی نکال کے لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی یہ بھی سائن ہوتا ہے کہ جو اس بندے کا جو ہے اس کے اندر اصل میں برین میں سٹریس بہت زیادہ موجود ہے۔ امیگڈیلا جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہوا ہوا ہے، جس نے اس کو نا پیچھے کھینچ کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ برین کی باتیں ہیں۔ اب نارمل حالات میں ایسے بندے کو ہم کہیں گے پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی بندش ہے، کوئی جادو ہے جی، یہ کس کا کوئی دل نہیں لگتا، کہیں پہ بھی پڑھنے بھیجتے ہیں ادھر سے بھی واپس آ جاتا ہے، یہ کرنے بھیجتے ہیں تو بھی یہ واپس آ جاتا ہے، اس کی شادی بھی ناکام ہو جاتی ہے کچھ عرصے بعد، یا منگنی ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح سے۔ تو ہر کام میں وہ بندہ ناکام ہو رہا ہے۔ تو یہ سائنز ہوتے ہیں بیسیکلی کہ اس بندے میں بہت زیادہ سٹریس موجود ہے، اس کو جو ہے نا پہلے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے علاوہ یہ جو آپ کا ہائپر اراؤزل ہے نا، پھر یہ آپ کو آگے چل کے جیسے آپ کو جو ہے نا یہ ڈس فنکشن میں چلا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ میں بہت زیادہ نفسیاتی بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر، ڈپریشن، اچھا جی پھر اس کے علاوہ پینک اٹیکس کی بیماریاں، اچھا جی پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ
یعنی اور بھی جو نیم یو نیم اٹ، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. سائیکوسس میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، ان کو عجیب عجیب سے تجربے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ ملنگ بن جاتے ہیں. یہ یعنی دیکھیں کہ یہ آپ کے دماغ کا حصہ جو ہے یہ کتنا ضروری ہے. کچھ لوگ کرونک سٹریس میں رہ کے اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو کوئی چین سکون ان کی زندگی سے چلا جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا پھر وہ خدا کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں. وہ ایسے جنگلوں بازاروں میں ملنگوں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے. تو بیسیکلی ان کے جو دماغ ہیں ان میں بہت زیادہ سٹریس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس سٹریس کو کم کرنا جو ہے نا وہ پھر بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ عجیب سے تجربات سے وہ لوگ گزرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ آپ کے دماغ کی جو ہے نا ساری گیم ہے اس دنیا میں. تو ہم اس دنیا میں اصل میں رہنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم ایک مفید انسان بن کے رہنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ملنگ بن کے رہیں. ٹھیک ہے، یا چلیں اللہ کو تو ساروں کو ہی سوچنا چاہیے، اس کے پیچھے اللہ کے جانا چاہیے. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی پھر آپ جو ہے نا یعنی پھر بھی آپ کا کوئی اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، تو ہم اصل میں اس مقصد کو پورا کرنے آئے ہیں جو کہ ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ تبھی تو پورا ہوگا جب ہمارا دماغ ٹھیک ہوگا. ورنہ اگر ہم دماغ کو صحیح نہیں رکھیں گے پھر بس وہ ہم ملنگ بن جائیں گے، اسی طرح پھر ہم مر جائیں گے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا جی، اب اس میں صرف میں نا آپ کو بتاؤں گی کہ بھئی دنیا میں جو مطلب جو چیزیں یوز ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایسی تھوڑی ویڈیو جو ہے تھوڑی ایسے گپ شپ ہی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی باتیں میں ایسی بتاؤں گی کہ بھئی اچھا جو دنیا میں جیسے لوگ کرونک سٹریس میں چلے جاتے ہیں، ان کے امیگڈلاز جو ہیں وہ جیسے ہر وقت غصے میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح سے ہے، تو وہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے کون سے طریقے جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ظاہر ہے یہ تعلیم کے لیے ظاہر ہے میں ویڈیو بنائی ہے. تو اس میں اب ظاہر ہے اگر آپ میرے سے ریفرنسز مانگیں تو ہو سکتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز کا ریفرنس نہیں ہو، لیکن یہ ہے کہ جنرلی دیکھنے میں جو ظاہر ہے میں اور بھی جگہوں پہ دنیا میں رہتی رہی ہوں، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کچھ لوگوں میں دیکھتے ہو، اور آپ کو لوگوں کے حالات جاننے کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ کسی ایک کنٹری میں لوگ کیا کرتے ہیں سٹریس سے نکلنے کے لیے، اور کسی اور کنٹری میں جائیں تو ادھر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ طرح سے اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھتے ہیں. اچھا تو اب جناب ایک جو طریقہ ہے، سب سے پہلے چلیں ہم اپنی بات کریں گے. ہم ظاہر مسلمان ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو عمرہ کرنا ہے یہ بھی اصل میں ہم جو ہے یہ سٹریس سے نکلنے کے لیے جو ہے نا ایک مذہبی عبادت تو ہے ہی، لیکن یہ بھی اس کی اہمیت ہے کہ بھئی اس کو جب آپ عمرہ کر کے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہو کہ ایک دم سے آپ کو ہیپینس ملتی ہے، ایک دم سے آپ کی ڈوپامن ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا وہ بھی آپ کے برین کے لیے گڈ ہوتی ہے. یعنی میں اصل میں میرا تو اتفاق ہوا کہ میری جاب تھی مدینہ میں، تو اس وجہ سے میں ظاہر ادھر رہی. تو پھر ظاہر عمرہ کرنے کا بھی کافی اتفاق ہوتا ہے جو لوگ لوکل ہوتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ پھر آبزرو کرتے ہو کہ بھئی یہ عبادت تو عجیب سی ہے، لیکن یہ جو ہے یعنی اس میں کیا ہے خاص بات. تو آپ دیکھتے ہو کہ واقعی اس سے جب آپ عمرہ کر کے آتے ہو، ایک تو بہت زیادہ ادھر چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے ایک ڈسپلن کے ساتھ. اور پھر ایک جو چیز میں نے نوٹس کی کہ بھئی آپ جو گھومتے ہیں یعنی خانہ کعبہ کے گرد، تو آپ اینٹی کلاک وائز جو ہے نا ڈائریکشن میں گھومتے ہو. ٹھیک ہے، تو اینٹی کلاک وائز یہ ہے کہ بھئی مطلب جو آپ کی گھڑی کی سوئیاں ہیں وہ کلاک وائز چل رہی ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں تو جو طواف ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ اس کے پیچھے جو ہے نا کیا منطق ہے یہ بھی ایک تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جو آپ کی زمین ہے یعنی جو ہماری ارتھ ہے وہ روٹیٹ کر رہی ہے سورج کے اراؤنڈ، وہ جو ہے نا کر رہی ہے ایک اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں کر رہی ہوتی ہے. تو یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا شاید ہم بھی جیسے طواف کرتے ہیں تو کائنڈ آف ہم جیسے اس کائنات کا جو ہے نا جو ایک یعنی پورا جو دنیا گھوم رہی ہے، یعنی جیسے سن کے راؤنڈ گھوم رہی ہے اور پھر شاید خدا کے راؤنڈ گھوم رہی ہے، تو ہم شاید اس دنیا کا جو میٹیریل ورلڈ ہے ہم اس کا ایک حصہ اس وقت بنے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری جو باڈی کے فلوئڈز ہیں، ہماری جو باڈی کے جو میکانزم ہیں وہ اس وقت بالکل الائنڈ ہوتے ہیں. یعنی ایک دنیا کی جو ایک یعنی آپ سوچیں کہ بھئی سنکرونائزڈ کہہ لیں تو زیادہ بہتر ایک ورڈ ہے کہ سنکرونائز ود ایوری تھنگ اراؤنڈ دا ورلڈ. ٹھیک ہے، تو یہ جب ہم کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی کوئی چینج آتی ہے ہمارے اندر. اور پھر ظاہر ہے کہ جب اتنی زیادہ ایکسرسائز ہوتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک دم سے جو ڈوپامن سرج آتی ہے تو آپ بہت بیٹر فیل کرتے ہو. تو اچھا جی، طواف کرنا خانہ کعبہ کا، بلکہ عمرہ کرنا، حج کرنا، یہ بھی ایکٹیویٹیز جو ہیں زبردست ہیں.
اچھا جی، ایک اور چیز جو میں نے دیکھی اور وہ دنیا میں جو ہے کئی جگہوں پر، یعنی سب جگہوں پر تو نہیں لیکن کچھ جگہوں پر جو ہے یہ ایک پریکٹس یوز کی جاتی ہے اپنے آپ کو کرونک سٹریس سے نکالنے کے لیے، تو وہ ہے یہ درویش ڈانس یا جو صوفی ڈانس ہوتا ہے۔ یہ ہے اچھا، یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ٹی وی پر کہ کچھ ایسے یہ فراک سے پہنے ہوتے ہیں بندوں نے، زیادہ تر یہ ٹرکی میں ایسے جو ہے وہ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو ایسی انہوں نے فراکس پہنے ہوتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ بڑی سی ٹوپیاں ہوتی ہیں اور وہ بالکل جو ہے وہ گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ تو اس چیز کو پریکٹس ہی نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں گر ہی نہ جائیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ مولانا روم سے شروع ہوئی اور انہوں نے جو ہے یہ پریکٹس شروع کروائی، اور بیسک اس کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اور اس کے ذریعے سے یعنی وہ کائنڈ آف یہ جیسے یہ گھومتے ہیں تو پھر وہ ایک ایسی ٹرانس کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کام محسوس کرتے ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ پریکٹس شروع کرائی گئی تھی کہ انسان کو سرنڈر کرے وہ اللہ کے آگے، اور اس کو جو ہے نا اللہ سے کنیکٹ کیا جائے یعنی اس ڈانس کے ذریعے۔ تو یہ درویش ڈانس بھی جو ہے دنیا میں آج بھی ہوتا ہے، اور اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ان لوگوں پہ جو کہ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، اور سٹریس سے نکلنے کے لیے بعض اوقات یہ پریکٹس وہ کرتے ہیں۔ اس میں ہر طرح کا بندہ شامل ہے، ہر مذہب کا شامل ہے، ہر رنگ و نسل کا انسان شامل ہے۔ ایک جو اور پریکٹس ہے، ظاہر ہے کہ بھئی اب جیسے ہم لوگ تو ظاہر ہے مسلمانوں کے اندر تو بہت کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، جیسے قرآن کی ورسز کو سننا اور اس کو جو ہے اپنانا، تو ظاہر ہے قرآن کی ورسز ہم سنتے ہیں، سورہ رحمان جیسے ہمیں ہے کہ ہم سنتے ہیں تو اس سے جو ہے کافی لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہیلتھ کے پرابلمز ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس سے نکل آتے ہیں۔ بیسیکلی جو سورہ رحمان کی بھی جو تھیراپی ہے نا وہ بیسیکلی آپ کو سٹریس سے نکالتی ہے، تو جب آپ وہ سورہ رحمان کی وہ سننا شروع کرتے ہو تو وہ آپ کے اندر مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی سیلولر لیول پہ کوئی چینجز ہوتی ہیں، اور آپ کی باڈی کی جو سٹریس ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ جب وہ سٹریس کم ہوتی ہے تو جو آپ کا مسئلہ تھا، جو بیماری چل رہی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز یعنی اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآنک ورسز کو سننا، سورہ رحمان کی تلاوت سننا، اور پھر جو ہے وہ اس کا بعض کا تو ظاہر طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اچھا جی تھوڑا سا پانی رکھ کے بیٹھیں، سورہ رحمان لگائیں، قاری جو ہیں باسط ان کی آواز میں، اور اس پانی کو مطلب وہ سنیں آرام سے، اور پھر جو ہے اس کو پانی کو پی لیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی یہ ہو گئی بات۔ اچھا جی پھر جو ہے نا شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے جی، گریٹیٹیوڈ جو ہے یہ بھی دنیا میں ایک یہ نیا ایک طریقہ لایا گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ شکر کرنا شروع کر دیں، اور شکر ہمیں تو یعنی مسلمز کو تو پہلے ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کے بارے میں بھی کہا ہوا ہے، شکر کرتے ہیں بیسیکلی ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہمیں جو مطلب اسلام نے جو ہمیں بتایا نا وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا بتایا، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ بھئی جیسے آپ یعنی جو کچھ بھی ہے آپ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جو چیز ہے اس کا مجھے بعد میں اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جب آپ سوچتے ہیں کہ بھی آپ شکر کرتے ہیں ہر طرح کے حالات میں، تو بھی جو ہے نا آپ اپنے برین کی جو ایک سٹریس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا اس میں سے نکل جاتے ہو۔ بیسیکلی انسان کے اندر جو ہے نا ایگو ہے، ایگو بہت زیادہ ہے، انا پرستی بہت زیادہ ہے، انا پرستی جو ہے وہ سٹریس کو پیدا کرتی ہے، اور جب آپ سرنڈر کرتے ہو نا اللہ کے آگے، ٹھیک ہے، تو وہ سرنڈر کرنا جو ہوتا ہے نا وہ یہ آپ کو بالکل سٹریس سے نکال دیتا ہے۔ تو اب جب آپ سرنڈر کریں گے تب آپ سٹریس سے نکلیں گے، اور تبھی آپ جو ہے نا اللہ سے جڑیں گے کریں۔ بیسیکلی یہ آپ کو جو ہے نا پریکٹسز جو ہوتی ہیں یہ مطلب آپ یہ کرتے ہو، لیکن بیسیکلی اس کا میکنزم یہی ہوتا ہے کہ اپنی ایگو کو جانے دیں، ٹھیک ہے۔ ایگو یہی ہے نا کہ جیسے اب میرے اندر بہت زیادہ ایگو ہے، میں کہوں اچھا میں اتنی پڑھی لکھی عورت ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، اچھا کسی جگہ میں گئی، میں نے پانی مانگا کسی نے دیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اب میری ایگو ہرٹ ہوئی، میں نے کہا کہ اچھا بھی میں گئی ہوں، مجھے پانی مانگا، میں نے کسی نے دیا ہی نہیں، کسی نے دھیان ہی نہیں دیا، اور اس کا مطلب ہے کہ میری جو ہے نا مجھے انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، یعنی کہ مجھے بالکل ایسے ٹریٹ کیا گیا۔ تو پھر یہ ہے کہ پھر میں سٹریس میں چلی گئی، اور میں جو ہے مطلب وہ میری ایگو ہرٹ ہوئی، تو بیسیکلی پھر وہ کیا ہوا کہ میں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا، میں سٹریس میں رہی اور میں نے جو ہے اپنا دماغ خراب کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ بھئی آپ اگر آپ پازیٹیو ہوتے، آپ ایگو کو سرنڈر کرتے، آپ کہتے اچھا چلو کوئی بات نہیں،
لائک گھر والے بیزی ہوں گے کہ چلو کسی نے سنا نہیں ہوگا تو پھر مطلب بات آئی گئی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کو ہولڈ آن کریں، ایگوئسٹک بن کے بیٹھ جائیں، انا پرست جو انسان ہے نا وہ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ انزائٹیز میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ دماغی پرابلمس میں رہتا ہے. ہم مسلمانوں کو تو دیکھیں تسبیح کرنا بھی سکھایا گیا ہے. اچھا جی، اللہ کا نام لینا، کوئی ایک خاص ذکر جو ہے وہ آپ کرتے رہتے ہو تو اس سے بھی جو ہے نا جیسے آپ کی جو روح ہے وہ کام ڈاؤن ہوتی ہے اور آپ اس میں سے جو ہے نا وہ سٹریس سے نکل جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ مسلمانوں کو جو ملی ہوئی ہیں ڈفرینٹ، کہ بھی پھر بھی چلیں ہمارے جو ملک ہیں ان میں اتنے پاگل خانے نہیں ہوتے، یعنی کہ جو آپ ویسٹ میں دیکھتے ہو حال کہ ادھر پاگل خانے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو ملک ہیں مسلم کنٹریز میں پھر بھی یعنی کم ہی ہے، یعنی اتنا زیادہ نہیں ہے تو صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہے. تو شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ بھی ہم پھر بھی تھوڑا اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں، اللہ نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں اس دنیا میں رہنے کے تو ہم تھوڑا سا وہ اپناتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا سا بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا جی، اور جو طریقے ہیں جناب اس میں دیکھیں اب ڈولفنز کے ساتھ جو ہے وہ سوئمنگ کرنا. اچھا ڈولفنز کے ساتھ سوئمنگ کرنا جو ہے نا اس پہ پراپر ریسرچ موجود ہے، لیکن ظاہر ہے اب یہ بھی اب ہر ایک کے جو ہے وہ ایکسس میں نہیں ہے چیز، یعنی ہر ایک تو نہیں اب ڈولفنز کہاں سے لائیں اور پھر ان کے ساتھ سوئمنگ کرنے کا جو ایک مطلب جرت ہے وہ اب ہر بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہے تو جانور ہی ہے. ہوتی تو وہ فرینڈلی سی ہیں ڈولفنز، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ بھئی ڈفرینٹ جگہوں پہ جیسے امریکہ میں شاید یہ ٹریٹمنٹ یوز ہوتی ہے، آسٹریلیا میں شاید ہوتی ہے، نیوزی لینڈ اس طرح کے جگہوں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ظاہر ہے کہ بھئی ڈولفنز کے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں ایسے پولز جن میں ڈولفنز ہوتی ہیں، پھر آپ ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ ڈولفنز کے ساتھ جی سوئم کریں اور اس طرح سے. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ تھوڑا سا یہ بھی ریلیکسنگ ہے، خاص طور پہ جو بچے آٹزم کا شکار ہوتے ہیں تو ان میں دیکھنے میں آیا کہ بھئی وہ تھوڑا خوش ہوئے ڈولفنز کے ساتھ جب انہوں نے ٹائم سپینڈ کیا. ڈولفنز کی آوازیں جو تھیں انہوں نے ان کو کام ڈاؤن کیا، ان کی سٹریس ختم کی. اصل میں جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں نا ان میں بھی جو ان کا امیگڈیلا ہوتا ہے وہ بائی برتھ ہی خراب ہوا ہوتا ہے، جیسے یہ کہہ لیں یعنی کہ بائی برتھ جو ہے نا ان میں سٹریس کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ آپ سوچیں کہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی کچھ ایسے یعنی برتھ ڈیفیکٹ کہہ لیں یا شروع سے ہی جو ہے نا ان کا یعنی کہ جو سٹریس کا لیول ہے اس کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ بہت کم ہے، یعنی کہ وہ فوراً سٹریس میں چلے جاتے ہیں. تو ان کے بھی امیگڈلاس جو ہے نا وہ یعنی اس طرح کے فوراً ہائپر اراؤزل سٹیٹ میں شروع سے ہی جیسے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ بھی ڈولفنز کے ساتھ جناب سوئم لوگ کرتے ہیں، اس سے بھی جو ہے نا ان کی بعض کا سٹریس دور ہوتی ہے. اچھا اور لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں مطلب اس دنیا میں ایک دیکھیں ایک طریقہ ہے جو میں نے ظاہر میں تو ابھی تو ویسٹ میں رہتی ہوں لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا کہ بھی فال ان لو لوگ ہونا چاہتے ہیں، یا ہر ایک انسان جو دنیا کا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی وقت میری زندگی میں کوئی محبت آئے اور جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ بس کام ڈاؤن کر دے. تو فالنگ ان لو جو ہے یہ تو ہر ایک گاڈ کا گفٹ ہے یا گاڈ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کوئی انسان کوئی ایسا دنیا میں مل جاتا ہے کہ جو آپ کو سٹریس سے نکال دیتا ہے. دیکھیں جو ہم جیسے اب اردو شاعری پڑھتے ہیں یا جو ہمارا تصور ہے محبوب ہے جی، یہ جی محبوب. اچھا اب وہ محبوب کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی محبوب وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کو آپ دیکھتے ہو یا اس کی تصویر بھی دیکھتے ہو نا تو آپ کی سٹریس ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہو آپ کی سٹریس چلی گئی ختم. ایک دم آپ کے اندر ریلیکسیشن آتی ہے، ایک دم آپ کے اندر اتنی زیادہ ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے یعنی اتنی ہیپینس ملتی ہے کہ وہ آپ بالکل سٹریس سائڈ پہ چلی جاتی ہے. تو وہ یہ فال ان لو ہونے والا جن لوگوں کو تجربہ ہوا ہے تو مطلب یہ میں ان کا جو ہے نا تجربہ بیان کر رہی ہوں کہ بھئی جو لوگ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، تو وہ جو بتاتے ہیں کہ بھئی جی یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھئی آپ بس ایک انسان کو دیکھتے ہو اور بس پھر دیکھتے ہی چلے گئے ہو اور پھر آپ کو لگا کہ بس کوئی سول کنیکشن ہے اور پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ جو سٹریس تھی وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ایک دم سے. اچھا تو وہ یہ تجربہ ظاہر اب ہر ایک کی قسمت میں تو نہیں ہے، مطلب کچھ لوگ ہیں ہی خوش نصیب جو کہ ظاہر ہے کہ ان کو ایسے کوئی سول کنیکشنز مل گئے اور فال ان لو ہو گئے اور بس جی بات جو ہے وہ اچھی سی ہو گئی، سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے سٹریس کو ختم کرنے کے لیے جب وہ ایک اتنی زیادہ اسٹیٹ آف سٹریس میں ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا غلط کنیکشنز میں چلے جاتے ہیں، جیسے پراسٹیٹیوٹس کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، وہ جیسے کوئی اور جو ہے وہ پارٹنر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی طریقے جو
ہے نا یہ غلط طریقے جو ہے نا لوگ اپنانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا لوگ ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں. اچھا جی وہ انہیں لگتا ہے کہ شاید ایڈکشن جو ہے انہیں اس چیز سے نکال لے گی، لیکن ایڈکشن انہیں اور جو ہے نا وہ مالی اور جسمانی مشکلات کا شکار کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اور زیادہ جو ہے نا وہ نفسیاتی امراض میں ان کو ڈال دیتی ہے. اچھا جی اس میں دیکھیں ایکسرسائز جو ہے ظاہر ہے اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر آپ کرونک سٹریس سے یا ایک پرانی سی سٹریس میں سے نکلنا چاہتے ہو تو ایکسرسائز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جم جانا اور اس کے علاوہ یوگا جو ہے یہ بھی جو ہے نا ایک ایکسرسائزز ہیں جو کہ استعمال کی جاتی ہیں دنیا بھر میں، اور ان لوگوں میں مقبول ہیں جو کہ بہت زیادہ سٹریس کا شکار رہتے ہیں. تو یوگا جو ہے اس کی بھی اگر ہم اہمیت کو سمجھیں تو یہ بھی جو ہے نا آپ کو ایک سٹریس سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. اچھا جی اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھئی اچھا ہم لوگ یعنی جو اور جو اس کے علاوہ جو میتھڈس یوز ہوتے ہیں، اب جیسے اب چائنا اور یہ والی جو پٹی ہے، کورین لوگ اور چائنیز لوگ، جاپنیز لوگ، اب ان میں جو ہے وہ کچھ چیزیں، کچھ ایسی پریکٹسز ہیں جیسے اب وہ ظاہر ہے وہ نہ وہ یوگا ہے نہ وہ نارمل ایکسرسائز ہے، تو ان کا جو نام ہے ایک تو ہے وہ چی گونگ اسے کہتے ہیں. ویسے تو یہ لکھنے میں کی گونگ لگ رہا ہے لیکن چی گونگ، اور اس کے علاوہ تائی چی، یہ اس میں نا سلو سی موومنٹس ہوتی ہیں. اچھا سلو موومنٹ سے جو ہے نا یہ اس کے ذریعے بھی جو ہے نا لوگ اپنی سٹریس کو کم کرتے ہیں یا وہ اپنی سٹریس میں سے نکل پاتے ہیں. تو یہ بھی پریکٹسز یعنی دنیا بھر میں مقبول ہو رہی ہیں اور اس کے بھی جو ہے نا فائدے لوگوں کو مل رہے ہیں. تو چی گونگ یا جو تائے چی ہے، تائے چی، یہ خاص اس کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی یوٹیوب پہ، اگر آپ چیک کرو تو چی گونگ اور تائے چی کی ویڈیوز آپ کو ضرور ملیں گی. وہ بھی آپ کرتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا لوگوں کی سٹریس ختم ہوتی ہے. اچھا جی ان کی نیند بہتر ہوتی ہے، ان کی جو ہے حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ نے اس میں کوئی نئی بات لرن کی. تو آپ کا کوئی سوال ہو یا کچھ بات ہو تو آپ ضرور شیئر کریں. تو تھینک یو سو مچ جی.